ہاں جی، یہ ہو گیا ایک سوال. اچھا اس کے بعد ایک سوال یہ آیا تھا واٹس ایپ پہ، موزوں پر مسح کرنے کے حوالے سے سوال آیا تھا، اور کچھ ایک ویڈیو بھی مجھے بھیجی تھی کہ جی یہ موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، جو ہم موزے پہنتے ہیں اتنے موٹے ہوں کہ وہ چمڑے کی مانند ہوں اور اس طرح ہو اور ویسا ہو. دیکھیں، اور پھر یہ سوال اس میں یہ بھی تھا کہ کیا وہ حدیث صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی الجوربین والنعلین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جرابوں پہ مسح کیے تھے. یعنی جو حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ کی ترمذی وغیرہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جرابوں پہ مسح کیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چمڑے کے موزوں پر جو خفین ہیں ان پر ہی مسح ثابت ہے صرف، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف چمڑے کے موزوں پر خفین پر مسح ثابت ہے. اچھا، جو یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا، جرابیں یعنی وہ وول کی تھیں، یعنی اون کی تھیں یا کاٹن کی تھیں یا اس طرح، یعنی جو اس زمانے میں جرابیں پہنی جاتی تھیں فیبرک کی، یعنی چمڑے کی نہیں فیبرک کی تھیں، تو ان کو جوربین کہا جاتا ہے. تو جو حدیث میں آتا ہے کہ جوربین پہ مسح کیا، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ شاذ ہے، کیونکہ شاذ اور منکر ہے، کیونکہ جو صحیح حدیث ہے متفق علیہ ہے مغیرہ بن شعبہ کی، اور حدیث وہی ہے، اسی صحابی کی ہے، یا یہ نہیں ہے کہ یہ دو مختلف واقعات ہیں. مغیرہ بن شعبہ کی جو حدیث متفق علیہ ہے اس میں کیا لفظ ہے؟ خفین کا ذکر ہے مغیرہ بن شعبہ کا، ٹھیک ہے. جو حدیث جس میں جوربین کا ذکر ہے اس میں ایک راوی ہے ابو قیس الاودی عبد الرحمن بن سروان. یہ راوی ثقہ تو ہے لیکن اس پائے کا نہیں ہے، اور پھر ائمہ نے کہا ہے کہ یعنی یہ مخالفت کرتا ہے ثقہ راویوں کی. امام احمد نے کہا یخالف فی حدیثہ یا یخالف فی احادیث، کچھ اس طرح فرمایا ہے. ابو حاتم نے کہا ہے کہ لیس بالقوی، یہ قوی نہیں ہے، تو یعنی یہ اس پائے کا راوی نہیں ہے. تو اس کا تفرد کی جائے کہ مخالفت، تفرد ہی قابل قبول نہیں ہے احکام میں، تو اس نے مخالفت کی ہے دوسرے راویوں کی، کیونکہ حدیث وہی ہے مغیرہ بن شعبہ کی، یہ بھی نہیں کہ کوئی دوسری حدیث ہے. تو مغیرہ بن شعبہ کی جو صحیح ثقات جو راویوں نے روایت کیا اس میں خفین کا لفظ ہے، چمڑے کے موزوں کا. جس نے جوربین کپڑے کے موزے اون کے یا کاٹن کے ہوں، جو جوربین کے لفظ سے جو روایت آئی ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے. اچھا، یہ بات واضح، اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام رحمہم اللہ تعالی ورضی عنہم، جلیل القدر صحابہ کرام، ابو مسعود البدری، علی، انس، البراء ابن ابی اوفا وغیرہ سے تقریباً 8-10 صحابہ سے جوربین پر مسح ثابت ہے، ٹھیک ہے. 8-10 صحابہ سے جوربین پر مسح ثابت ہے، اور صحابہ میں سے کوئی ان کا مخالف نہیں ہے. یعنی صحابہ کپڑے کے موزوں پر بھی، یعنی جو چمڑے کے نہیں تھے، کپڑے کے تھے، اون کے تھے یا کاٹن کے تھے، جس کے بھی تھے، ٹھیک ہے، اکثر اون کے ہوتے تھے، سردیوں میں پہنے جاتے تھے، ان پر مسح کرتے تھے صحابہ، ان پر مسح کرتے تھے. یعنی 8-10 صحابہ سے ثابت ہے، اور پھر اسی طرح 8-10 تابعین اور سعید بن جبیر اور یعنی تابعین سے بھی بہت سے تابعین سے یہ ثابت ہے چیز. تو صحابہ کا یہ عمل رہا ہے، اور پھر قیاس صحیح بھی اس کی تائید کرتا ہے، قیاس صحیح بھی اس کی تائید کرتا ہے، اور صحابہ کا یہ عمل رہا ہے، اور صحابہ میں اس کا کوئی مخالف نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ صحابہ کا اجماع ہے جوربین پر مسح کرنا، تو یہ بعید نہیں ہوگا بلکہ یہ درست ہوگا، یہ غلط نہیں ہوگا. اگر ہم یہ کہیں کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ کپڑے کے جرابوں پہ مسح کیا جا سکتا ہے، تو یہ اجماع کا دعویٰ کرنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ 8-10 صحابہ سے ایک چیز منقول ہو جائے اور ان کا کوئی مخالف نہ ہو، اور یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیز بھی نہیں ہے. اس زمانے میں یعنی مشہور تھی، براء ابن عاصم مسح کر رہے ہیں، ابن ابی اوفا مسح کر رہے ہیں، علی مسح کر رہے ہیں، انس مسح کر رہے ہیں، ابو مسعود بدری مسح کر رہے ہیں، مختلف صحابہ ہیں، مہاجرین میں سے بھی، انصار میں سے بھی، سب مسح کر رہے ہیں. تو اسی لیے امام احمد اس بات کے قائل ہیں، اور یہی مسئلہ درست ہے انشاءاللہ کہ کپڑے کے جرابوں پر اون کے ہوں یا کاٹن کے ہوں یا مکسڈ ہوں یا پالیسٹر بلینڈ ہو یا جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا، کپڑے کے جو ہوں ان پر مسح کیا جا سکتا ہے. اچھا، لیکن اس کے لیے شرط ہیں. شروط کیا ہیں؟ وہی شروط، یعنی وہی اس پر چونکہ یہ ایک مقیس چیز ہے، تو مقیس علیہ کی جو شروط ہیں وہی اس پر آئیں گی. ایک تو یہ کہ پیر کو دھونا ہے، تو پیر کہاں تک دھویا جاتا ہے؟ ٹخنوں تک، ٹخنے سمیت. تو یہ کم از کم ٹخنوں کو کور کیے ہوئے ہوں جرابیں، یہ جرابیں ٹخنوں سے اوپر ہوں. وہ آج کل جو جرابیں آتی ہیں نا انویزیبل، لگتا ہے اس نے کوئی جرابیں پہنی نہیں، وہ جوتے کے اندر ہوتی ہیں، صرف وہ جو ہے نا سائیڈ سے اور نیچے سے پیر کو کور کیا ہوتا ہے، ان پر مسح نہیں ہوگا. ٹخنے کورڈ ہو، جرابیں اوپر تک ہوں، جو
یعنی مڈ کاف یا جو کریو ساکس یا اسپورٹس ساکس یا جو بھی ہوتے ہیں جو اوپر تک آتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمیشہ ایک یعنی نارملی لوگ پہنتے آئے ہیں اس نئی بدعت سے پہلے, جو یہ کٹے ہوئے ساکس آتے ہیں. اچھا, تو جو محل الفرض ہے یعنی جو پیر ہے جس کو دھویا جائے گا, تو اس کی جگہ ہم نے مسح کرنا ہے تو وہ پورا پیر ڈھکا ہوا ہو ساکس. دوسری چیز علماء کہتے ہیں کہ وہ یعنی تثبت بنفسها اذا مشى فيها, یعنی اگر انسان ان پہ چلے تو وہ کھڑی رہے اپنی جگہ پہ. یہ نہیں کہ وہ ایک لفافہ, آپ نے 2 لفافے کپڑے کے لفافے بنا کے آپ نے چڑھا دیے اور جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو کے 2 قدم چلیں گے تو وہ پیر سے اتر آئیں گے. نہیں نہیں, وہ پیر کی طرح پیر کا حصہ بن جائیں, یعنی پیر کا حصہ بن جائیں پیر کی, تاکہ پیر کا حکم لے لیں اور پھر ان پر مسح کیا جائے. تو کھڑے ہوں اپنی جگہ پہ, یعنی ٹخنوں سے اوپر کور کیے ہوئے اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں. تو جیسے نارمل ساکس ہوتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں. آپ بہت زیادہ چلیں گے تو تھوڑا سا نیچے آئیں گے, وہ تو نارمل ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اپنے پیر کو یعنی کھڑے رہیں گے کیونکہ وہ الاسٹیسٹی ہوتی ہے. یہ نہیں ہو کہ آپ نے بچے کو بڑوں کے ساکس پہنا دیے ہیں, بہت بڑے ہیں سائز میں, تو وہ چلے وہ اس پر کھڑے نہیں رہتے, پیر کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں, لگے ہوئے ہوں, یعنی کھڑے ہوں پیر کو. اچھا, تیسری چیز یہ کہ وہ سی تھرو نہ ہو, کیونکہ اگر سی تھرو ہے تو اسکن نظر آ رہی ہے, اور اسکن کا حکم یہ ہے, آپ کی کھال نظر آ رہی ہے تو کھال کا تو شرعاً حکم یہ ہے کہ اس کو دھویا جائے. تو کھال یعنی اب آپ مسح کیسے کر رہے ہیں جب آپ کی کھال نظر آ رہی ہے؟ تو کھال نہیں نظر آنی چاہیے, کیونکہ جو خفین ہوتے تھے چمڑے کے ہوتے تھے ان پہ کھال, انسان کی وہ پیر کی کھال نہیں نظر آتی تھی, تو انسان کی اسکن نظر نہ آئے, سی تھرو نہ ہو. جیسے شیئر نہیں ہوتے, شیئر جو اسکن سی تھرو ہوتے ہیں, جیسے یہ لیڈیز کے آتے ہیں سٹاکنگز اور ان کے ساکس وغیرہ نا, اس طرح کے نہ ہو. نارمل جیسے ہم اکثر ساکس پہنتے ہیں وہ سی تھرو نہیں ہوتے. مردوں کے ساکس تو میرے خیال میں شاید ہی کوئی سی تھرو ہوتا ہو. نارمل ساکس چاہے وہ اسپورٹس ساکس ہوں, ڈریس ساکس ہوں, وہ سی تھرو نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. تو سی تھرو نہ ہو, تاکہ وہ جو کیونکہ اگر سی تھرو ہے تو اسکن نظر آ رہی ہے, اور اسکن نظر آ رہی ہے تو پھر اسکن کا حکم یہ ہے کہ اس کو دھویا جائے, نہ کہ مسح کیا جائے, ٹھیک ہے. یہ تیسری شرط ہے. اور پھر اور بھی یعنی یہ بھی شرط بیان کی جاتی ہے کہ وہ حرام کسی مٹیریل کے نہ ہو, حلال یعنی جائز مٹیریل کے ہوں, یعنی مرد کے لیے وہ سلک کے نہ ہو مثال کے طور پہ, یا اس طرح. تو 3 یہ موٹی شرطیں ہیں. پورے پیر کو کور کرے رہیں ٹخنوں سمیت, کھڑے اپنی پیر کو پکڑے رہیں, کھڑے رہیں, یعنی پیر کے ساتھ لگے رہیں, یہ گر نہ جائیں, اور انسان ان میں ہاں, اور یہ کہ وہ سی تھرو نہ ہو, اور یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ اس پہ انسان چل سکے, یعنی وہ یہ کہ گر نہ جائیں, چل سکے. اب چل سکے اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ روڈ پہ بھی چل سکیں. اب روڈ میں وہ پتھر ہوتے ہیں, اور وہ جو ایسفالٹ ہوتا ہے اس کے پتھر ہوتے ہیں نوکیلے, اس میں آپ ممکن ہے پھٹ جائے. آپ گھر میں چلتے ہیں نا, لوگ گھر میں پہنے رہتے ہیں صبح سردیوں میں, تو صبح سے شام تک چل رہے ہوتے ہیں گھر میں, چل سکتے ہیں آپ اس میں. فٹ پاتھ ہو اس میں بھی چل سکتے ہیں, ریت ہو تو اس میں بھی آپ چل سکیں گے, ان سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو چلنے کا یہی ہوتا ہے کہ وہ یعنی اس لیے کہتے ہیں چل سکیں کہ وہ واقعی پیر کے قائم مقام ہے, یعنی وہ واقعی ان میں مشقت ہے, کیونکہ انسان ان میں پہن کے چلتا رہتا ہے تو وہ مشقت ہے, تو اسی لیے وہ یعنی یہ رخصت آئی ہے. اما یہ کہ آپ 2 قدم چلیں وہ سلپ ہو کے اتر آئے, تو پھر وہ یعنی جب اتر ہی آتا ہے تو اتار کے وضو ہی کر لو. تو بات یہ کہ وہ آپ نے پہنے ہوئے ہیں اور وہ اس میں پہن کے آپ چلتے ہیں, نارمل جو انسان چلتا ہے, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ گھر میں چلتا ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ یعنی کوئی 10 میل آپ اس میں جو ہے وہ ریگستان میں بھی وہ کسی جو ہے نا چٹیل زمین پہ بھی آپ چل سکیں. تو یہ شروط جو ہیں ما انزل اللہ بها من سلطان. باقی رہی تو یہ شروط ہیں, اور اکثر ساکس اس شرط پر اترتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اتنے موٹے ہوں کہ بالکل ہی واٹر پروف ہو جائیں, اس کی کوئی شرط نہیں ہے, یعنی اس کی نہ کوئی دلیل ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح میرے خیال میں یہ فقہاء نے بھی نہیں کہا, جو یعنی جو حنابلہ ہیں جو کہتے ہیں تو اتنے موٹے ہوں کہ وہ واٹر پروف ہو جائیں, تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اون جو ہے, کپڑا جو ہے, ممکن ہے نیا ہو تو واٹر پروف ہوتا ہے کافی حد تک, بالکل نیا ہے, ٹھیک ہے. ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد وہ یوز ہو کے پھر اگر آپ مسح کریں گے تو ممکن ہے اندر وہ ایبزارب کر لے تھوڑا سا پانی, تو وہ تو ہوتا ہی ہے, یعنی فیبرک کے ہی ہے نا, آخر کار لیدر تھوڑی ہے. تو یہ ہے کہ موٹے ہوں, یعنی سی تھرو نہ ہو, شیئر نہ ہو, اور پورے ٹخنے کو کور کیے ہوئے ہوں, اور جو ہے وہ خود سے پیر پہ کھڑے ہوں کہ انسان یعنی نارمل جو ہے ان کو پہن کے آگے پیچھے چلے تو وہ گرے نہ. ان شرطوں کے ساتھ
مذہب احمد میں، امام احمد بن حنبل کے مذہب میں جائز ہے، اور صحابہ کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ کرتے رہیں۔ تو اور پھر رخصت ہے، اور رخصت میں اتنا تشدد کرنا کہ وہ رخصت زحمت بن جائے تو پھر وہ بھی جو ہے نا شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ یعنی آپ اس میں اتنا تشدد، جیسے بعض لوگ جمع بین الصلاتین جس طرح آتا ہے بیمار کے لیے، یا جس سے مستحاضہ کے لیے بھی آتا ہے، اور دوسری صورتوں میں مسافر کے لیے کہتے ہیں جی جمع سوری ہوتا ہے۔ تو جمع سوری رخصت ہے کہ زحمت ہے، کہ آپ بالکل ایسے ٹائم پہ ظہر پڑھیں کہ ابھی آپ پڑھ کے ختم کریں تو ظہر کا ٹائم ختم ہو جائے اور عصر کا شروع ہو جائے تو پھر فوراً عصر پڑھ لیں۔ تو وہ دیکھنے میں تو جمع ہے لیکن اصل میں جمع نہیں ہے۔ یہ بالکل اتنا پریسائز ٹائم، اس زمانے میں تو گھڑیاں بھی نہیں تھیں اور یہ کیلنڈر بھی نہیں تھے پریئر ٹائمز کے، تو وہ یہ رخصت ہوئی کہ زحمت ہوئی؟ مقصد تو جمع کا یہ ہے کہ انسان کے لیے رخصت ہو، نہ یہ کہ بالکل وہ اتنا پریسائز وہ اس طرح پڑھے کہ ابھی ظہر پڑھے، سلام پھیرے، ادھر اذان آئے تو پھر فوراً اثر پڑھے، تو دونوں اپنے وقت پہ ہوئیں لیکن دیکھنے میں ایک جمع ہے۔ تو پھر جمع کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ تو اور زحمت ہو گئی، اس سے تو بہتر تھا کہ وہ پہلے اول وقت میں ظہر پڑھ لیتا، پھر اول وقت میں اثر پڑھ لیتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ رخصت جو ہوتی ہے شریعت میں، اس میں پھر اتنی وہ لگا دینا کہ وہ مزید زحمت بن جائے، تو یہ جو ہے یعنی شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے، واللہ اعلم۔